اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا میم زبر ما، عین زبر ع، مع کاف میم پیش کم، قالوا انا معکم حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان میم الف زبر ما، انما نون حا زبر نح، نون پیش نو، انما نحن میم سین پیش مس، تا زبر تا، یہ تا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یہ ہا ساکن ہے، ہا کے اوپر یہ جزم ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ جزم ہا کے اوپر ہے اس لیے ہا ساکن ہے، تو ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اس ہا کو پہلے والے حرف کے ساتھ جو متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تا ہا زبر تہ، مستہ زا زیر زی، مستہزی، حمزہ واو پیش او، نون زبر نہ، مستہزئون۔ اب یہاں پہ یہ آیت مکمل ہو چکی ہے، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، تو وقف کرنے کی صورت میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اگر پہلے ہی سے کوئی حرف ساکن ہو تو اس کو ساکن ہی رہنے دیا جاتا ہے، اس کو وقف کی صورت میں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ میم ساکن ہے، اب یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ساکن ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ میم پہلے ہی ساکن ہے، اور وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہلے ہی سے یہ میم ساکن موجود ہے، تو اس کا وقف ایسے ہی ہوگا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تو یہ پہلے ہی ساکن تھا اس لیے اس کو ساکن ہی پڑھا، تو وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو نون ہے یہ پہلے سے ساکن نہیں ہے، اس کے اوپر یہ زبر ہے، تو یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں ہم نون کو ساکن پڑھیں گے، اس کے اوپر جو زبر ہے یہ زبر نہیں پڑھا جائے گا۔ کیسے وقف کی صورت میں یہ ساکن ہوگا؟ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا جی۔